اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم انسائٹفل مینٹرز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ رضوان۔ السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے المیزان کیمپس میں، اور آج پروگرام کا موضوع 14 فروری یعنی کہ ویلنٹائنس ڈے ہے، جسے عالمی دن برائے محبت بھی کہا جاتا ہے۔ فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف گہما گہمی مچ جاتی ہے، چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں یا گفٹ شاپس، بیکریز ہوں یا ریسٹورنٹس، ہوٹلز ہوں یا مارٹس، ہر طرف چاکلیٹس، پھول اور گفٹس نظر آتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے یا ایسی کیا ایونٹ ہے جو کہ صرف فروری کے مہینے تک محدود ہے؟ ایسی کون سی روایت ہے جو کہ 14 فروری سے جڑی ہے؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہماری ڈسکشن یہ رہے گی کہ کیا 14 فروری کا دن صرف محبت کے جذبات کے لیے محدود ہے یا اسے کسی اور جذبات کے لیے بھی منایا جا سکتا ہے؟ اور یہ جاننا بھی بیحد اہم ہوگا کہ کیا محبت کے جذبات کسی ایک معنوں میں قید کرنے ٹھیک ہوں گے یا نہیں۔ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سوالات کے حوالے سے ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر موجود ہیں جناب محمد حسن محمدی۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا تعارف کراتی چلوں تو آپ نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا ہے، آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ اپنی دینی لائف کو بھی اتنی ہی اہمیت دی۔ آپ ایک طرف مدرسے کے امام ہیں اور دوسری طرف آپ کالج کے پروفیسر بھی ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ ہم پروگرام میں ہماری کوشش رہے گی کہ ہم گفتگو کا آغاز جو ہے سب سے پہلے اس ایونٹ کی حیثیت اور اس ڈے کے حوالے سے کریں اور جان سکیں کہ اس ڈے کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے اور اس ڈے کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ 14 فروری کا دن، جسے ہم کہتے ہیں عالمی دن برائے محبت، اس حوالے سے ملکی سطح پر ہمارے معاشرے میں اس دن کی کیا حیثیت ہے اور وہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دن کے حوالے سے بولنے کا موقع دیا، جو کہ یقیناً یوتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دن کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، کیوں آج کے دن کو اتنا منایا جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے کہ 14 فروری کو کیا ہوا تھا اس حوالے سے مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کہ 14 فروری کے حوالے سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 چیزیں ملتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتی ہے کہ 3 قسم کی روایتیں ہیں 14 فروری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے مثلا یہ ہے کہ ایک 3 صدی میں ایک بادشاہ تھے، رومی بادشاہ، اور وہ انتہائی سفاک تھے، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ وہ رومی سلطنت میں جنگ کی تیاری اس نے سٹارٹ کی اور سب لوگوں کو بلایا کہ آئیں اور آ کے جو ہے نا جنگ کی تیاری کریں۔ تو بلانے کے باوجود بھی بہت کم تعداد میں لوگ آئے، تو وہ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ بندے کیوں نہیں آئے۔ تو کہنے وجہ اس نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بچوں کے ساتھ، اور کچھ ایسے افراد ہیں جو جوان ہے، وہ عاشق اور معشوق ہونے کی وجہ سے وہ اپنے معشوقہ کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو اس نے اسی دن جو ہے نا شادی پر اس نے پابندی لگائی۔ تو ایک بندے نے جو ہے نا اس کی پابندی جو لگائی، اس کے پابندی سے ہٹ کے اس نے لوگوں کی شادیاں کرائی اور خود نے بھی شادی کی۔ جب اس کو بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس کو پھانسی دی گئی، اور پھانسی دی گئی تو اس دن کو جو ہے نا اس کی مناسبت سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک پادری تھے عیسائی مذہب کے، تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں جو ہے نا جو پادری ہے اس کو وہ لوگ شادی منع ہے، وہ شادی نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے اپنے قانون سے ہٹ کے وہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جو 14 فروری کو اس نے کیا کہ اپنے جو راہبہ تھی اس سے کہا کہ بھئی عیسائی مذہب میں 14 فروری کے دن سے جو ہے نا کوئی منع نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اس دن اس نے کی اور بعد میں اس کو پھانسی دی گئی۔ تو وہ اس دن کے حوالے سے بھی یہ مشہور ہوئے۔ یا اور ایک واقعہ جو بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جو ہے نا ایک بندے کو جبراً اس کو جو ہے نا مذہب چینج کرنے کے لیے کہا گیا، اور مذہب چینج نہیں کرنے کی بنا پر وہ اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں جو ہے نا وہ جیلر کی جو بیٹی تھی اس سے اس کی محبت ہو گئی،
اب محبت ہو گئی، اور جب اس کو جو ہے نا اینڈ پہ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو اس کو پھانسی دینے لگے، تو اس نے ایک الوداعی محبت نامہ لکھا، اور محبت نامے کے اینڈ پہ لکھا، یہ لکھ کے بھیج دیا کہ فرام یور ویلنٹائن۔ تو اس دن سے یہ جو ہے نا دن مشہور ہوا ہے۔ لیکن ایک بات نہایت سمجھنے کی ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے، یعنی 100% شور نہیں ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم اب سوال یہ ہے کہ اس دن کو ہم کیسے منائیں، اس دن کو ہم کیسے، اس دن کے حوالے سے ہم اگر یوتھ کو کچھ بتانا چاہے تو ایک ہر چیز میں مثبت اور منفی پہلو دونوں ہر چیز میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس دن میں جو ایک محبت کے دن مناتے ہیں، وہ خود محبت کا دن منانا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی خود محبت اسلام کے نقطہ نظر سے میں آپ انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا آپ کو، وہ ایک اچھی چیز ہے۔ لہٰذا یہ جو تاریخ، لیکن جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، جو تاریخ بتاتی ہے، اس کے مطابق یہ 3 واقعے ایسے تھے جس کی بنا پر یہ، اور عیسائی مذہب میں یہ جو جتنے افراد ویلنٹائنس کے نام سے آئے ہیں ان کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اس کا جو مختصراً واقعہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ جو 14 فروری ہے وہ مشہور ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ بنیادی وجوہات جو ہیں اس دن کے حوالے سے، اور کس لیے جو ہے کیا قصے اور کیا کہانیاں اس دن سے جڑی ہوئی ہیں، اسی حوالے سے ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک و ملت کے میں یا ہمارے معاشرے میں اس دن کی کوئی بنیادی ہے، مطلب بنیاد کوئی یا کوئی ایسا قصہ نہیں ہے جو اس چیز سے لنک ہو، تو یہ جاننے میں بہت، مطلب ہم نے اس چیز کو، اس روایت کو جو اڈاپٹ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم کیوں اس ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن گیا یہ دن؟ نہایت اہم سوال ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ تو مغربی ایک تہوار ہے، مغربی ثقافت ہے، تو یہ مشرقی ثقافت میں یہ کیسے شامل ہوا؟ تو اس لیے اس میں جو اہم چیز ہے جس نے کردار ادا کیا ہے وہ میڈیا ہے۔ اب میڈیا جتنے جو ہے نا میڈیا عام، پہلے ایک زمانے میں ایسا تھا کہ میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا تو لوگوں کو معلوم نہیں تھے اس بارے میں۔ جو ہی میڈیا کا جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یعنی جتنا میڈیا کا دور رواج بڑھتے گئے، اسی حساب سے اس دن کے جو ہے نا اب ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں شاید مغرب میں اس کی جتنی اہمیت ہے اس سے بڑھ کے اس کے مشرق میں اہمیت بڑھ گئی ہے۔ خصوصاً پاکستان میں تو اس کو بڑے شدت سے منایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک بات بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتی ہے کہ ہم مغربی جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کو اپنانا اپنے لیے ایک باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی خصوصاً خواتین کے لیے کوئی پردے میں ہو، کیا چادر کے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس زمانے کی ہے، لیکن اگر کوئی ان چیزوں کے ہٹ کے ہو تو وہ سمجھتے ہیں ہاں واقعاً یہ ترقی یافتہ ممالک سے ان کا بلونگ ہے یا تو وہاں سے ان کا کوئی تعلق ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو اہمیت کیوں دی گئی؟ یعنی مغربی تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو مشرق میں اتنا زیادہ اہمیت کیوں ملی؟ ایک سوال تو ایک تو اہم چیز، اس میں بہت سے ریزن ہے، لیکن ہم ایک مختصراً ایک جملہ کہوں گا کہ احساس کمتری ہے۔ ہمارے اندر احساس کمتری ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور سمجھتے کہ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، ہمارے ہاں یہاں پہ اتنی ترقی نہیں ہے، تو ہم لوگ ان کے ہر کام کو، چاہے صحیح ہو غلط ہو، اس کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا۔ اور جو افراد ان کو اپناتے ہیں، مغربی جو ثقافت ہے اس کو اپناتے ہیں، وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو آپ مشرقی جو ثقافت ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے جو ثقافت، مشرقی جو ثقافت ہے اس میں بہت زیادہ اسلامی عنصر اس میں پائے جاتا ہے۔ کیونکہ مشرق میں زیادہ جو ہے نا اسلام رہا ہے، اور اسلامی ثقافت میں جو اہم چیز ہے وہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو توحید ہے، ایک نبوت ہے، ایک امامت ہے۔ اور اس مسئلہ جو مشرقی جو ثقافت ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کا جو جس فرد کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا وہ آخری نبی ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات رسول گرامی میں ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین ثقافت ہے، ایک بہترین تمدن ہے، ایک بہترین تہذیب ہے۔ لہٰذا ہم نے جو ایک چیز نہایت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مغربی جو تمدن اور تہذیب ہے وہ انتہائی مختصر ہے، لیکن جو اسلامی اور مشرقی جو تمدن اور تہذیب ہے وہ آفاقی ہے، بہت زیادہ، ہر زمانے کے ہر نسل کے لیے وہاں کے تہذیب اور
ثقافت دن بدن تبدیل ہو رہی ہے. ابھی آپ وہاں اب مین مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے وہاں کے تہذیب اور ثقافت کو جانتے تک نہیں صحیح طرح. اگر وہاں کے تہذیب اور ثقافت کو اگر لوگ جانیں تو ان سے ان تہذیب سے ان ثقافت سے لوگ نفرت کرنے لگے. آپ کو شاید علم ہو کہ امریکہ میں اس وقت کہتے ہیں کہ ہر 6 میں سے ایک خاتون جو نا جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ 86 سیکنڈ میں ایک خاتون جو ہے نا جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے. اور سالانہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3,21,500 خواتین جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ ان کی تہذیب اور ثقافت اور ان کا حصہ ہے. لہٰذا اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اسی تہذیب اسی ثقافت کو, ہمارے اپنے جو بہترین ثقافت موجود ہے, تہذیب موجود ہے, جس کو یہاں ہم تک پہنچانے کے لیے سب سے جو افضل انسان ہے, جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ رسول گرامی معظم کے بارے میں حدیث قدسی میں یہ جملہ موجود ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق, اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں یہ افلاق کو ہی خلق نہ کرتا. یہ کائنات بنی ہے, یہ جتنی چیزیں بنی ہے وہ اسی ہستی کے صدقے میں بنی ہے. اسی ہستی کو ہمارے لیے جو تہذیب ہے, ثقافت ہے, تمدن ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے وہ ذات پروردگار نے ہمیں وہ ہستی دی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے خود ہم رسول خدا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو وہاں پہ صرف اور صرف محبت ملتی ہے رسول خدا کی زندگی میں. اب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کفار کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی شفقت, نرم دلی, محبت پر مشتمل ہے. کفار کے ساتھ جو آپ کا دشمن ہے ذاتی, یعنی آپ کا جو ہے جانی دشمن ہے, ان کے ساتھ بھی آپ کے شفقت اور محبت اور رحمت کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد آئے امہات المومنین کے ساتھ, ان کے ساتھ جو آپ نے ایک رویہ, ان کے ساتھ عدل و انصاف کا جو رویہ آپ نے قائم کی, وہ سارے محبت پر مشتمل ہے. ہم ایک داستان اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کو آپ پر جو نا صرف اور صرف نرم دلی, شفقت اور آپ کو محبت ملے گی. تو یہ رسول خدا کی زندگی کا ایک مین جو حصہ ہے وہ آپ نے ایک چیز میں آپ کو اور ایک ایڈ کر لوں, جو اسلامی ثقافت ہے اس کا بنیاد ہی محبت ہے. ٹھیک ہے, غیر اسلامی جو ثقافت ہے وہ تلوار کے ذریعے, کسی آلے کے ذریعے سے ان کو فورس کیا گیا ہے, ان کو نافذ کیا گیا ہے. لیکن اسلامی ثقافت کا جو بنیاد ہے, اسلامی ثقافت کا پھیلنے کا وجہ محبت ہے. محبت سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثال دی کہ محبت کی کیا اہمیت ہے, اور اس دینی لحاظ سے یہ ہمارے معاشرے میں اور مشرقی جو ہے ثقافت کس طرح اہم رکھتی ہے اور محبت کی کیا حیثیت ہے. تو اسی حوالے سے سر جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے انسانی نفس. انسانی نفس جو ہے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جہاں بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا کردار بہت اہم ہے. اس میں جو ہے وہ نفس بہت مضبوط ہونا انسان کی بہت ضروری ہے, اسپیشلی ایسے جذبات کے لیے جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, جیسے کہ پیار کے, محبت کے جذبات. تو محبت کے جذبات کو ہم اچھے اور برے دونوں زمرے میں ڈھال سکتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں اچھے خیالات آتے ہیں, مثبت خیالات آتے ہیں, وہاں ہمیں منفی خیالات بھی آتے ہیں. تو نفس کو قابو رکھنا کس طرح ہے, میں اور اسے کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی نوجوان نسل جو کہ اتنی سینسٹیو ہے اور ان کو جذبات سمجھ نہیں آتے اس ایج میں بالکل, تو وہ کس طرح نفس پہ قابو کریں؟ اچھا, ابھی آپ نے جو سوال کی ہے اس میں 2 چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. ایک خود محبت کی جو ہے نا اسلام کی نظر میں محبت کی کیا اہمیت ہے. دوسری بات یہ کہ نفس کیا ہے اور نفس پہ کس طرح, کیونکہ نفس کے بارے میں جب معلوم ہوں گے تو آپ نفس پہ کنٹرول جو نا حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سمجھنا ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسی طرح احادیث میں ہے, رسول گرامی معظم نے فرمایا کہ حل الدین الا محبہ الا الحب, حل الدین الا الحب, کیا دین میں محبت سے بڑھ کے کوئی اور چیز بھی موجود ہے؟ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الدین هو الحب والحب هو الدین, کہتے ہیں کہ محبت دین ہے, دین محبت ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ یہ دیکھیں نا, آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ محبت کس سے ہو. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ محبت جو ہے نا اسی خالق سے ہو جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے. کیونکہ انسان کی زندگی دیکھیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان آئے اور چلے گئے, نہیں. ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے رب کریم سے محبت ضروری ہے, اس کے بعد اس کے رسول سے محبت ہو, اس کے بعد انسانوں سے محبت ہو. دیکھیں حدیث میں ہے کہ موجود ہے کہ القلب حرم اللہ, کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ حرم الہی ہے.
ٹھیک ہے، حرم الہی ہے تو کیا ہے، فلا تسکنوا حرم اللہ غیر اللہ، تو اس حرم الہی میں صرف خدا کو ہی رکھے۔ اب خدا کے قریب جو بندے آئیں گے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے اگینسٹ میں جو بندے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حرم الہی ہے۔ حرم الہی میں اب خود ذات پروردگار نے فرمایا کہ بھئی انسان سے محبت کرو، ہم اسی انسان سے محبت کریں گے جو خدا کے توسط سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو محبت ہے اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ فرمایا کہ الحب ہوا الدین ہوا الحب والحب ہوا الدین، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ دین محبت ہے، محبت دین ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس محبت کے جو تقاضے ہیں، محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل ایک غلطی یہ ہے کہ غلط فہمی کہہ دے، یا لوگ ویسے سمجھتے ہیں کہ چند الفاظ کے ادا کرنے سے، چند دن کے ساتھ رہنے سے سمجھتے ہیں کہ محبت ہو گئی ہے۔ محبت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھا ہے، محبت کے تقاضے ہیں۔ جب تک محبت کے تقاضے پورا نہ ہو آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کو کسی سے محبت ہے۔ لہذا اگر محبت کے تقاضے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو وہ محبت ایک پاکیزہ محبت ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ جس کی طرف دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس کی طرف اسلام کی تعلیمات ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کی طرف جو ہے نا رغبت دلاتے ہیں۔ تو حدیث میں رسول گرامی معظم نے فرمایا کہ تودد الی الناس نصف ایمان، کہتے کہ لوگوں سے محبت یہ نصف ایمان ہے۔ ایمان کا جو نصف حصہ ہے وہ لوگوں سے محبت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے نہایت افسوس کے ساتھ میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج کل اگر کہیں بھی کوئی لفظ محبت کو کوئی یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس سے ڈائریکٹ ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ ایک منفی پہلو ذہن میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ لوگوں نے محبت کو سمجھا نہیں، اور محبت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جو کام کرتے ہیں یا رشتے قائم کرتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کو محبت کا نام دیا، جس کی وجہ سے محبت بدنام ہو گئی۔ ابھی آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں جا کے لڑکا و لڑکی یا جو بھی ہو کوئی بندہ محبت کی بات کرنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے برا ہے، حالانکہ اسلام کی ابتدا محبت سے ہے، اسلام کا درمیانہ بھی محبت سے، اسلام کا پیغام بھی محبت ہے۔ لہٰذا اس محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس سوال کا جو ایک اہم حصہ ہے وہ نفس کیا ہے؟ نفس تو ایک ہی چیز ہے، لیکن علماء نے اس کی جو نا مختلف جو صورتیں بیان کی ہے، کہتے ہیں ایک نفس مطمئنہ ہے، جس طرح قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ نفس ہے جب نفس مطمئن جس میں کہ انسان اپنا ایک کردار بھی رضائے الہی سے ہٹ کے وہ انجام نہیں دیتے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس سے طرح نفس لوامہ ہے جو برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، جو نفس امارہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ جب انسان کا نفس اس کے عقل پر جو نا حاوی ہو جائے تو وہ انسان جو نا حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان کا عقل اس کے نفس پہ حاوی ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو محبت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نفس پر کنٹرول کرے۔ اگر میں ایک جملہ شاید ناظرین کے لیے انتہائی سخت ہو، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر شرعی جو حدود ہے اس سے ہٹ کے اگر محبت کے نام پہ ایک دوسرے سے قربت بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو وہ محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نفس امارہ اس پہ سوار ہو چکا ہے، اس کا نفس اس کے عقل پہ سوار ہو چکا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی خواہشات پورے کر رہا ہے، اور اس کو وہ معاشرے میں ایک محبت کے نام سے اس کو جو ہے نا تعارف کراتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ محبت نہیں، آپ کے مطلب ہے، اس مطلب کو نکالنے کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے نا تعلق قائم کیے ہوئے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان دونوں کو جب سمجھیں گے، اسلام کے نظر سے محبت کی اہمیت، اسلام میں جو ہے نا نفس کی کیا، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، نفس پر کنٹرول آپ حاصل کریں تو آپ کی کیا مقام و منزلت ہے، یہ دونوں سمجھیں گے تب وہ محبت کے اصل تقاضے کو سمجھیں گے اور محبت کو سمجھیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ محبت کے حوالے سے بات کی جائے تو محبت میں جہاں پہ ہم نفس کی بات کرتے ہیں وہاں نفس جو ہے، نفس امارہ کا جیسے سر نے ذکر کیا، تو نفس امارہ کہیں نہ کہیں انسان کی عزت سے، عزت نفس سے کہیں نہ کہیں جڑی ہے، جہاں پہ انسان محبت وہیں حاصل کر سکتا ہے جہاں اسے عزت ملے۔ تو ہمارے پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ محبت کا وہ جذبہ جو کہ عزت، جس میں عزت دی جا سکے،
اسی حوالے سے میں اگلا سوال سر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر جیسے کہ میں نے عزت کے حوالے سے بات کی اور محبت کا جذبہ جو ہے، اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ محبت کی اس احساس یا اس معنوں کو جانا جائے جو کہ عزت کے معنی میں ڈھال سکتے ہیں۔ محبت اور عزت ان دونوں جو جذبات ہیں یہ دونوں انسان کے لیے بے حد اہمیت کے حامل ہیں، اور محبت وہیں مل سکتی ہے جہاں پہ عزت ہو۔ تو اسی حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا ہمیں رہنمائی کریں کہ ہمیں محبت کے ساتھ عزت کس طرح مل سکتی ہے اور یہ دونوں جذبات کس طرح لنکڈ ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے یہ جو ابھی سوال کیا ہے کہ عزت کی کیا اہمیت ہے جو نا محبت میں، تو میں یہ یوں کہوں گا کہ جس محبت میں عزت نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ہر فطرت انسانی محبت کے خواہاں ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی جس کا عقل سلیم یعنی عقل ٹھیک ہو، کوئی ایک ایسا بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے عزت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ پورا یعنی ہر کوئی میرا عزت کرے، عزت دے، رسپیکٹ دے، یہ ہر کوئی اس چیز کی خواہش ہے۔ لہٰذا جو ہے نا یہ اگر یہ سوال کرے کہ جس محبت میں جو ہے نا عزت نہ ہو وہ محبت کیسی ہے، وہ محبت صحیح ہے نہیں ہے، تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، جس محبت میں عزت نہ ہو وہ محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت اور عزت کا لازمہ ضروری ہے، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں عزت ہو، جہاں عزت ہو عزت کا نتیجہ ہی محبت ہے، محبت کا نتیجہ ہی عزت ہے، لہٰذا ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ دیکھیں اسلام میں بھی اس عزت کی اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لا ارى الموت الا السعادة والحیاة مع الظالمین الا براما، فرماتے ہیں کہ عزت کے ساتھ جو موت ہے وہ بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، ٹھیک ہے، ایک ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ موت بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ہے ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خود اگر اب سوال یہ ہے کہ عزت کہاں سے ملے گی، عزت کا سرچشمہ کون ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ من کان یرید العزہ، جس کو یہ خواہش ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی تکریم ہو، لوگ اسے احترام دے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزتیں کا جو عزتوں کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، وہ ذات پروردگار ہے۔ ذات پروردگار سے جڑ کے آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو عزت ملے گی۔ اب یہ دیکھیں اسی محبت میں عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اس محبت میں عزت ملنے کے لیے محبت کا پاک محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر پاک محبت ہوگی تو اس میں عزت ہوگی، لیکن اگر محبت پاک نہ ہو تو جو خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ محبت کرنے لگیں تو اس میں ذات پروردگار کا کوئی رول نہیں ہوں گے، تو اس میں عزت بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا محبت اور عزت میں آخری جملہ یہی ہے کہ محبت اور عزت لازمہ ہے ایک دوسرے کے۔ اگر جہاں عزت ہو وہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں عزت ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے سر بتایا کہ عزت اور محبت کا جو ایک باہمی تعلق ہے وہ بے حد اہم ہے کسی بھی پاک رشتے کے لیے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے میں جو ہے اگر انسانی زندگی کے بنیادی کردار کی بات کروں تو بنیادی کردار یا انسان کی بنیاد جو ہے وہ اس کی جو بنیادی تعلیمات ہوتی ہیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، جو کہ یا تو گھر سے ہوتی ہیں یا جو اس کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے یا اس سے۔ تو اس میں اساتذہ کا اور والدین کا بے حد اہم کردار ہے۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ والدین اور اساتذہ کیسے محبت کے جذبات کے حوالے سے بنیادی تعلیمات جو ہے وہ نوجوان نسل یا نوجوانوں کو دے سکتے ہیں، اور اس میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، وہ کس طرح محبت کے جذبات کی حوالے سے تعلیمات دے سکتے ہیں؟ اچھا، ابھی آخری جو آپ نے سوال کی ہے یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی بیس پہ دیکھیں آپ قرآن مجید کی طرف یا تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ والدین کو اہمیت دی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں رب الکریم نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ذات پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عبادت صرف اور صرف ذات پروردگار کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا ہے، احسان کرو۔ کہتے ہیں کہ حدیث رسول گرامی معظم میں ہے کہ نظر الولد الی والدیہ، کہتے ہیں کہ بچے کا جو نا اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، حبا لہما، ان دونوں سے پیار و محبت سے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، کہتے ہیں کہ والدین کے چہرے کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔
اس کے علاوہ بھی آپ کو اتنے احادیث موجود ہیں، مختصر میں عربی بیان نہیں کروں گا، ایک مختصر میں اور ایک حدیث بیان کروں گا کہ فرمائے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی طرف دیکھے محبت کے ساتھ، رسول گرامی معظم فرمائے رہے جس کے بارے میں فرمائے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ رسول جس کی زبان ہلتی نہیں ہے وحی کے بغیر، وہ رسول فرماتے کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت کے ساتھ دیکھے تو فرمائے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، محبت کے ساتھ دیکھے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ محبت کے ساتھ۔ اصحاب تشریف فرما تھے، سوال کہ یا رسول اللہ ہم تو دن میں والدین کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم دن میں 100 دفعہ والدین کی زیارت کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر اللہ اکبر و اطیب، یعنی جتنا تم لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ تو بہت زیادہ تعداد بن جائے گی، اللہ اس سے بڑا اور طیب اور پاک ہے۔ لہٰذا یہ جو اتنی اہمیت والدین کو دی ہے ذات پروردگار نے، اسی طرح اساتذہ کو جو اہمیت دی ہے کہ فرمایا کہ من اللہ، حدیث میں ہے کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا کہ اس نے مجھے اپنا غلام بنایا۔ یہ جتنے یعنی آپ کہتے ہیں کہ انسان کے جو نا 3 والد ہیں، جو والد ہیں، ان میں سے ایک کہا کہ جو تعلیم آپ کو دیتے ہیں وہ بھی آپ کے والد ہیں، روحانی والد ہے، اور اس کو اتنا مقام و منزلت والد کو دیا ہے، تعلیمی جو والد ہے یعنی اساتذہ ہے، اتنی مقام و منزلت کیوں دی ہے والدین کو اور اساتذہ کو؟ یہ اسی بیس پہ ہے کیونکہ ان پر اوپر اتنی ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کی بنا پر ان کو اتنے مقام و منزلت دی ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا بچے کو جو حقیقی جو رشتے ہیں اس کے حقیقی تفسیر بیان کرے، رشتوں کی جو تمیز ہے قرآن اور سنت کے روح سے اس کی تمیز کو بیان کرے کہ کون سا رشتہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، رشتے کی حوالے سے اسلام کے اس کی تعلیمات کیا ہے وہ بیان کرے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ابتدا سے ہی بچے کو محبت کے ساتھ چیزیں سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے نا الفاظ کے ذریعے سے ہم نے اس کو بولنا ہے بیٹا یہ کرو یہ نہیں کرو۔ اسلام ایسا تو نہیں کہتے کہ اسلام آپ کے جو بچے کی آپ تربیت کرتے ہو، کہتے کہ بچے کی تربیت کہتے کہ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے اس وقت اپنے بچوں کی تربیت سٹارٹ کرے۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے 10 سال 15 سال باقی ہے، آج بچہ جو ہے نا 16 سال کا ہو، کہتے کہ آج اس پر لازم ہے کہ وہ آنے والی نسل کے آج سے تربیت سٹارٹ کرے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک مین فیکٹر ہے والدین کے لیے کہ مثلا یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ والدین تربیت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، یعنی لوگوں کو دعوت دو، بچوں کی تربیت کرو لیکن الفاظ کے استعمال نہ ہو۔ لہٰذا اس الفاظ کے استعمال نہ ہونے کے لیے والدین کیا کریں؟ دیکھیں بچے کے لیے ابتدا میں یہ ایک چیز اور نہایت اہمیت کے حامل ہے، تربیت کے لیے جو نا ابتدائی جو 7 سال ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کہتے ہیں الولد السید 7 سنین، الولد وزیر 7 سنین، الولد غلام 7 سنین۔ جو ابتدائی یہ جو 7 سال ہے اس میں بچے کے ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک رول ماڈل میرے سامنے ہو، وہ رول ماڈل کے طور پر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، والدین کا ہر کردار وہ کاپی کر لیتا ہے۔ اگر کسی گھر میں میاں بیوی ہو اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہو تو اس بچے کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائیں گے دوسروں سے پیار محبت کرنے کا۔ لہٰذا اگر یہ ان میں روزانہ بیس پہ اگر اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہو تو وہ اس کا بچہ اسی کو پک کر لیں گے۔ لہٰذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں جو محبت ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں اب ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے کہ جوان ہونے کے بعد والدین اپنے بچوں پہ اتنے جو نا خرچہ کرنے کے بعد لڑکی اپنے والدین کو چھوڑ کے کیوں جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچ لیا یہ صرف لڑکی کی غلطی ہے یا والدین کے بھی اس کا کردار ہے؟ ایک سوال ہے سب سے کہ اتنے اس پہ خرچہ کرنے کے بعد والدین نے تو خصوصاً والدہ نے اتنی زحمتیں اٹھائی اس بچی کے لیے، آج بچی جوان ہو گئی تو اپنے والدین کو چھوڑ کے جا رہی ہے، کیوں؟ کیا صرف بچی کی غلطی ہے؟ نہیں، اس میں والدین کی بھی کردار ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جب بچہ جو نا بڑے ہونے لگتا ہے تو ابھی کبھی آپ چلو اب ایک بچی ہے اس کو مارکیٹ لے کے جانے کے بعد بچی کپڑے چوائس کے دوران بچی کو ایک کپڑا پسند آ جاتی ہے، کہتے ہیں ماما میں نے یہ کپڑا لینا ہے، تو ماما کہنے لگتی ہے نہیں بیٹا آپ نے یہ نہیں لینا، یہ جو نا سردیوں میں کام نہیں آئیں گے، آپ یہ لے لیں۔ ابتدا سے ہی ہم اس کے ایک ایک ڈیمانڈ کو ہم جو نا رد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ابتدا سے اس کو باغی بنا رہے ہیں۔ اب باغی بنا کے کیونکہ وہ تو اپنے قدم پہ جو نا کھڑا ہونا چاہتے تھے، کہتے ہیں کہ جو جب بچہ جو ہے نا اپنے والدین سے اختلاف کرے جس دن پہلے دن، والدین کو اس دن خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرا جو نا بچہ میری بچی جو ہے نا وہ اپنے قدم پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو خوشی منانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کے ابتدا سے اس کو ٹوکتے آتے ہیں. اگر بچہ کہے میں نے باہر جانے، والدین اس کو روکتے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول کرتے کرتے آتے رہتے ہیں. ایک موقع یہاں آ جاتے ہیں کہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے آپ والدین کو جو نا بچے اور بچیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے کنٹرول کرے، لیکن محبت کے ساتھ کنٹرول کرے. ہر چیز دیکھیں، کنٹرول کے لیے ضروری نہیں ہے نفرت کا ہونا. محبت کے ساتھ جو آپ کنٹرول کرتے ہیں وہ زیادہ کنٹرول ہوتے ہیں نفرت کے ساتھ سے. نفرت کے ساتھ کنٹرول کریں گے وہ برداشت کریں گے ایک حد تک، جب وہ حد کا رس کر جائیں گے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اسی مرحلے میں اگر محبت کے ساتھ آپ اس کو اگر دیکھیں کہ اگر کسی سے جب انسان ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو معمولی سے اگر ناراضگی کا اظہار وہ کر لے تو وہ دوسرا سائڈ وہ پاگل ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کیسے ناراض ہونے دوں، مجھ سے اس سے کتنی محبت ہے. لہٰذا اہم چیز جو والدین کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ والدین بہترین دوست بنے اپنے اولاد کے. اولاد کے لیے باہر سے کسی دوست کی ضرورت نہ ہو، بہترین دوست والدین بنے، تو تب جا کے جو نا اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. پھر اساتذہ میں ہمارے ہاں تعلیمی نظام اس طرح ہے کہ ایک جملہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم و تربیت دونوں دے. ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت دونوں دے. ہمارے ہاں ہوتے کیا ہے، صرف یہ ہے کہ تعلیم دے کے چلے جاتے ہیں. تعلیم کے بغیر تربیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تربیت کے بغیر تعلیم کا کوئی مقام و منزلت و فضیلت نہیں ہے. ان دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ بھی ہو، تربیت بھی ہو، اس کو محبت سے سمجھائے، ساتھ تعلیم بھی دے. اب ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ تعلیم تو دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اساتذہ کو جو بچے کا جو نجی زندگی ہے اس کے بارے میں بالکل معلومات ہی نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں بچہ کہاں سے اٹھ کے آتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے. جب اب ان دونوں کو جو رول ہے وہ والدین اور استاد کو ساتھ مل کے ادا کرنا ہوگا. اسی لیے والدین اور جو ہے نا اساتذہ کا مل کے جو ہے نا بچے کے بارے میں پروگرام بنانا نہایت ضروری ہے. جب یہ دونوں مل کے پیار و محبت سے جب پروگرام بنائیں گے تو بچہ پیار کو سمجھیں گے، محبت کو سمجھیں گے. جس بچے کو ابتدا سے پیار و محبت ملی ہو وہ بڑے ہو کے پورے ہر ایک کو پیار و محبت سے پیش آئیں گے. لیکن جس بچے کو ابتدا سے ہی نفرت پہ اس کی تربیت ہوئی ہو وہ بڑا ہو کے جو ہے نا کوئی محبت کا پھول جو ہے نا دنیا کو دینے نہیں لگیں گے. وہ بھی لوگوں کے سامنے جو ہے نا نفرت کے جو بیج ہے وہ بوجھنے شروع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اور جیسے آپ نے ہمیں قیمتی معلومات تھی اس دن کے حوالے سے، اور اسپیشلی محبت کے جذبات کے حوالے سے، یہ بہت اہم تھا. ناظرین، محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ محبت کو قائم رکھا جائے اور زندہ رکھا جائے. اس کے لیے عزت بیحد اہم ہے. محبت اور عزت لازم و ملزوم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں محبت کے تقاضوں کو پورا کریں. اپنی ہوسٹ ثانیہ رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.